اس لیے حکومتوں کو نہیں کوسنا چاہیے، اس لیے کہ فیصلے خدا کرتا ہے، خدا کے فیصلوں کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ہی اس نظام کو نازل کیا، میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا حفاظت مولا کریم کیسے کرے گا؟ رب ذوالجلال نے بتا دیا کہ حافظوں کو پیدا کر کے، علماء کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، وہ سیکھتے چلے گئے۔ نظام بے انتہا خراب تھا، قرآن آیا تو نظام میں تبدیلی آئی۔ جہاں حرام کھاتے تھے، جہاں مردار کھاتے تھے، جہاں بہو بیٹیوں کی عزتوں میں فرق نہیں کیا جاتا تھا، جہاں ماں باپ کا احترام نہیں تھا، جہاں شراب عام تھی، جہاں جوا عام تھا، جہاں قمار عام تھا، سٹے بازی عام تھی، معمولی باتوں کے اوپر تلواریں اڑ جاتی اور خاندانوں کے صفائے ہو جایا کرتے تھے، جہاں عزت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، جہاں دولت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، جہاں جان کی کوئی گارنٹی نہیں تھی، جہاں آگے بڑھیے، جہاں اپنی ہی اولاد کو، اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال نے اس نظام کو درست کرنے کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اس کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دونوں کے ذریعے قرآن اور رسول کے ذریعے پوری کائنات کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا گیا۔ پھر حال یہ ہوا کہ کوئی کسی طرف، کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے والا نہ رہا، کوئی کسی کے مال پر غلط ہاتھ ڈالنے والا نہ رہا، کوئی کسی کی بہو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والا نہ رہا۔ وہ دیکھیے آئی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فاطمہ حاتم تائی کی بیٹی ہے، آ رہی ہے، قیدیوں میں آ رہی ہے، سر کھل گیا، سر کھلا ہوا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے، میرے پیارے، یہ بیٹی ہے، اس کے سر کو ڈھانپ لیا جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دشمن کی بیٹی ہے، مقابلے پر آئی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن، فرمایا بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دشمن کی ہو یا اپنی ہو، ہم بیٹیوں کے سروں پر عزت کی چادر ڈھانپنے آئے ہیں، ہم بیٹیوں کے سروں کو ننگا دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ پھر حالات یہ ہوئے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں تبدیلی کا اہم کردار ادا کیا۔ اللہ کی مدد سے اللہ کا نظام قائم کیا، اللہ کی مدد سے۔ آج بھی اگر ایمان کے اوپر مضبوط قائم رہیں تو رب کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان مضبوط رہنا چاہیے، سر بلند تم ہی رہو گے۔ تو میرے عزیزوں، میں اس طرف بات دوسری طرف نکل رہی ہے، میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی قرآن کے ذریعے انقلاب آیا۔ قرآن کے پڑھنے والے کو، قرآن کے حافظ کو حافظ کہا جائے گا، قرآن کے عالم کو عالم کہا جائے گا، قرآن کے بہترین پڑھنے والے کو قاری کہا جائے گا۔ یہ قرآن ہی تھا جس سے انقلاب آیا تھا۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، قرآن ہے، عمر کا دور آیا، قرآن ہے، عثمان غنی کا دور آیا، قرآن ہے، علی کا دور آیا، قرآن ہے، تمام صحابہ کا دور گزر گیا، قرآن ہے۔ آج بھی قرآن ہی کائنات کی تقدیر پلٹ سکتا ہے۔ قرآن کے فیصلے اور قرآن کا نظام اور قرآن کی تعلیم یہ صرف کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری کائنات کا رخ صحیح کرنے کے لیے قرآن کریم آیا تھا۔ اب قرآن کریم میں ہے کہہ دیجئے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے پیغمبر عام مومنین سے کہیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ،
اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے رہا کریں. یہ قرآن میں آیا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اور اے نبی آپ مومنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. آپ ایمانداری سے بتائیے، چونکہ قرآن کے ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اس لیے رب نے مومن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کیونکہ ماننے والا ہی جلدی مانے گا. ورنہ آپ ایمانداری سے بتائیے، کوئی مسلم ہو یا نون مسلم، کوئی یہودی ہو عیسائی، کوئی مجوسی ہو یا ہنود، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی بحث نہیں. بہرحال ہر انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا مکلف ہے کہ نہیں ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے کا مکلف ہے کہ نہیں ہے. اب یہ قرآن کریم کا ضابطہ سب کی حفاظت کے لیے ہے، اور جہاں یہ ضابطے نافذ نہیں، جہاں نظروں کی حفاظت نہیں، موجودہ وقت میں موبائل کا سسٹم ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ آپ لاکھ تقریریں کریں، آپ لاکھ پردے ڈالے رہیں، آپ اپنے گھر میں پردے ڈال دیجئے کہ کسی غیر کی ہمارے گھر میں نگاہ نہ جائے، آپ چاروں طرف سے گھر کو کور کر لیجئے، لیکن اگر موبائل آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہے تو پھر آپ کا بچہ بالکل باہر ہے، چوک پر، چوراہے پر ہے. اور اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں بڑا موبائل نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ یا بچی حفاظت میں رہ سکتے ہیں. ہم نے لاک ڈاؤن کے زمانے سے ایک انتہائی خطرناک ترین حال دیکھا ہے کہ لوگوں نے کہا تعلیم ہوگی، لوگوں نے کہا گھر گھر تعلیم پہنچے گی، لوگوں نے کہا کہ تعلیم کے لیے، آن لائن تعلیم کے لیے بڑے موبائل کی ضرورت ہے. ایسا لگتا ہے کہ بائی پلان جو اوریانیت، جو ننگا پن، جو فحاشی اور جو بدماشی گھروں میں نہیں پہنچ رہی تھی، اسے گھروں میں پہنچایا گیا ہے. پلاننگ کے تحت تعلیم کے بہانے ہر طالب بچے کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. ماں باپ نے کچھ بھی کیا ہو اسے بڑا موبائل خرید کے دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اسکول سے بتایا گیا ہے کہ اب موبائل کے ذریعے آن لائن کام آئے گا اور موبائل سے پڑھائی ہوگی. آپ بتائیے ایمانداری سے، جن بچوں کے ہاتھوں میں موبائل گیا تھا لاک ڈاؤن کے بعد سے ان کی کنڈیشن آج کیا ہے، اور لاک ڈاؤن سے پہلے ان کی کنڈیشن کیا تھی؟ ایمانداری سے بتائیے. یہ غیروں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں کے ساتھ لڑکیوں کے نکلنے کا واقعات کب سے پیش آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو خال کوئی واقعہ پیش آ گیا. مگر آج برا نہ مانیے روہتے کے لوگوں، میں ایک سچ کہتا چلا جاؤں اور ایک حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں کہ لاک ڈاؤن کے بعد سے جب سے موبائل ہمارے ہاتھوں میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک یہ فیصد اتنا بڑا ہے. اور اس سے پہلے تو کوئی کبھی کبھار سننے کو ملتا تھا، اور اس کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ انہیں بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے. اب نکلنے کے لیے کوئی اتنی زیادہ مشقت نہیں ہو پاتی. لاکھوں لڑکیاں ادھر سے ادھر ہو گئی. اور یہ میں نہیں کہتا، رپورٹ کہتی ہے، یہ میں نہیں کہتا، آپ خود کہتے ہو، آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے. نہ جانے کتنی لڑکیاں ادھر سے ادھر ہوئی. میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا قصور موبائل کا بھی ہے، اور قصور تو بہت سارے ہیں. اس وقت میں ہم ان قصوروں کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، لمبا وقت ہو جائے گا. بہت ساری خامیاں ہیں جنہیں ہم نے احساس تک میں نہیں لائے ہیں. ہم ایک سائی مجھ سے بتا رہے تھے، ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا، بڑے مفتی صاحب ہیں، معتبر دارالافتاء میں فتاوی نفیذ کرنے والے استاد بھی ہیں، حدیث پاک کے بھی استاد ہیں. انہوں نے بتایا کہ ہماری رشتہ داری میں ایک بچی تھی جو بڑا کورس کر رہی تھی. دیکھیے مجھے معاف کرنا خدا کے واسطے، میں کسی کورس کی مخالفت میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے اسباب بھی بن جاتے ہیں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صرف میں کسی تعلیم کی، کسی کورس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. کبھی آپ یہ کہیں کہ ان مولویوں کو تو کچھ اور دھندا رہا ہی نہیں. نہیں ایسا نہیں. اللہ کا شکر ہے مولویوں سے زیادہ مضبوط فکر آج بھی اگر بڑے سے بڑا کوئی فلسفی اور کوئی بڑے سے بڑا وہ آئے، مولویوں کے برابر اتنی بلند سوچ کسی کے اندر نہیں ہے. نہ کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مولوی کی سوچ کو پہنچ جائے.
میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنفس نفیس مجھ سے واقعہ نقل کیا اور کہا کہ ہماری رشتہ دار لڑکی کالج میں بڑا کورس کرتی تھی، ان کے گھر پہ ٹیلی فون آیا کہ آج ڈانس ہے، کالج میں ڈانس ہے، آپ کے لڑکی کو کہا، لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ صاحب آپ کو ڈانس پارٹی میں حاضر ہونا ہے۔ میں اچانک پہنچ گیا، تو جس وقت میں پہنچا وہ تیاری کر رہے تھے چلنے کی، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ معذرت خواہ ہیں، آپ تشریف رکھیے، کھانا یہ کریں گے اور ہمیں ذرا سا وہاں کالج جانا ہے، وہاں سے فون آیا تھا پرنسپل کا کہ صاحب آج ڈانس پارٹی آپ کی بیٹی کا ڈانس ہے، اس لیے ذرا ٹائم سے آ جانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تم، تمہاری بیٹی لوگوں کے بیچ میں ناچے گی اور تم اسے دیکھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو آپ بھی، کون سی دنیا میں جی رہے ہو، یہ تو زمانہ ہے، ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ جب میں نے ان کے تیور دیکھے تو میں نے کہا بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو نظام ہی پہلے سے بنا ہوا اسی طرح سے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی سج دھج کے گئے ڈانس دیکھنے کے لیے، اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ چمڑا کمانے والے کے ساتھ میں بھاگی ہے، اسے بھاگنے کے لیے کوئی مسلمان بھی میسر نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ بھاگ جائے، مگر کم از کم وہاں اتنا تو رہتا ہے کہیں جا کے نکاح ہو جائے گا۔ چمڑا کمانے والے سے مراد سمجھ گئے ہو آپ؟ صورتحال یہ ہے، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی تھے، سر پکڑ کر کے رو رہے ہیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے صحیح کہا، ہم نے نہیں مانی، ہمارے اوپر بھوت سوار تھا۔ یہی تو پریشانی ہے ہمیں کہ اگر بیان کریں تو ہمیں جدید تعلیم کا مخالف گردانتے ہیں لوگ۔ نہ جدید تعلیم کا کون مخالف ہوگا؟ ہم صرف وہ بات کہتے ہیں جو قرآن نے کہی، رب کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سنیے ایک نکتہ ہے قرآن کریم کی آیت میں، ہم ختم کرتے ہیں ابھی بات تھوڑی دیر کے بعد۔ رب کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، فرمایا پڑھیے اپنے اس رب کے نام کے ساتھ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اور بھائی سمجھیے، یہاں توجہ دیجئے، اللہ فرما رہا پڑھیے، تعلیم حاصل کیجئے۔ اب آپ کے لیے جائز ہے آپ کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ کرشی کی تعلیم حاصل کریں، آپ ہواؤں میں اڑنے کی تعلیم حاصل کریں، آپ سمندروں میں اترنے کی تعلیم حاصل کریں، آپ کنکریٹ کا علم حاصل کریں، آپ جو چاہیں پڑھیں، وکالت پڑھیں، انجینئرنگ پڑھیں، ڈاکٹری پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، مگر رب کہتا ہے بسم ربک الذی خلق۔ اس بات کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھیے کہ آپ کے رب کا نام اور آپ کے رب کی تعلیم اور آپ کے رب کی ہدایت اور عقیدہ توحید آپ کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ عقیدہ توحید مضبوط رکھتے ہوئے، اللہ کے احکام کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے جو چاہے پڑھیے، پڑھائی کی نفی نہیں ہے، لیکن تعلیم اسلام سے دور ہو کر، قرآن و حدیث سے دور ہو کر، کلمے کے تقاضوں سے دور ہو کر اگر پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم ایسی تعلیم کے لیے کہیں گے کہ میرے عزیزو کوئی بھروسہ نہیں ہے کب جا کر کے ایمان کا دامن چھوٹ جائے، پھر ہمیں کھل کے کہنے دیا جائے، پھر ہم یہ بات کھل کر کہیں گے۔ اور کیوں نہ کہیں کہ ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ علم کو کھل کر کے پیش کرے، یہ ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جنہوں نے اسے ہلکے میں لیا ہے نقصان اٹھایا اور نقصان اٹھائیں گے۔ ہاں ایک جگہ تو ہمیں قرآن بہت یاد آتا ہے، کوئی بڈھا تھا 95 سال کا ہو کر کے مر گیا تو اب قرآن یاد آئے گا کہ وہ مدرسے میں سے بلا کے لے آؤ۔ وہ بیچارے 10-20 لڑکے کہیں کے باہر کے رکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور صاحب اب وہی ان کی پڑھائی کا ٹائم ہے، وہی اگلے دن قرآن خوانی کا ٹائم ہے۔
مہمان رک گئے جی، فاتحوں میں شریک ہو کے جائیں گے، فاتحے کہتے ہیں انہیں کہ صاحب اس میں قرآن خوانی میں شریک ہو کے جائیں گے، اگر نہ رکے تو اسے برا لگے گا کہ ہمارے بڈھے کو بخشوا کے نہیں گئے، اور اگر وہ رک گئے تو قرآن پڑھنے کے لیے بلاؤ جی مدرسے میں سے، چلیے مدرسے میں سے بلا کے لے گئے، امام صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، استاد جی یا محتمیم صاحب جو بھی ذمہ دار ہوگا، اسے ڈر اس بات کا ستاتا ہے یار روٹے والے بلا رہے، اگر نہ بھیجا تو جو کچھ ہے وہ بھی چھین لیں گے، کل کو پھر ہمیں ان سے کام پڑے گا، چندہ وندہ لینا پڑے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے ڈریائے بھیجنا پڑتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے اگر کوئی اس طرح کا دباؤ کسی کے اوپر چل رہا ہے، خدا کے یہاں جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے، حافظہ کرنے کے لیے بھیجا ہے، آپ کے حوالے کیا ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ تمہارا بچہ اچھا اور پکا حافظ ہو کر کے آئے گا، لیکن ہم نے یہاں پر استعمال ان کا غلط کر دیا، جو ان کی ترقی کا وقت تھا، یعنی سبق سنانے کا وقت تھا، سبق یاد کرنے کا وقت تھا، اسی میں صاحب فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، فلاں جگہ چلے گئے، آخر نوبت یہاں تک آتی ہے، بچوں کا تو پتہ ہی ہے، تمہیں بڑے والے ہوتے ہیں یہ بھی، کہ یہ بھی اب جائیں گے تو آدھے گھنٹے کا کام سوا گھنٹے میں کر کے آئیں گے، انہیں بھی سوچتے ہیں کہ یار ٹائم نکل جائے، اور استاد جی خود ہی کہہ دے کہ یار سبق کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، اب تو چلو پارا سنا دو، کل کو سبق سنانا، تو بڑا مزہ آ گیا ان کا، تو چونکہ بچوں کو اپنے مستقل کے بل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، یہ فیصلہ ان کے لیے بڑے کریں گے، اور بڑے پہلے ان کے ذمہ دار محتمیم اور استاد لوگ ہیں، اس کے بعد جو ذمہ داران ہیں گاؤں کے، بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے اس بات کو طے کریں کہ ان مدرسوں کی ترقی ہوتی ہے جن مدرسوں کے اندر بچوں کو پڑھنے میں زیادہ وقت دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ وہ مدرسے ڈوبتے ہیں جن مدرسوں میں بچوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ غلط کائے کو ہو گیا؟ ارے بھائی بڑھیا بات تو ہے کہ ہمارا ابا بخشا جائے، تو پہلی بات تو یہ کہ کس کے پاس گارنٹی ہے اس بات کی کہ بخشا گیا؟ بیاج جڑ بیاج کھاتا ہو، شراب پیتا ہو، اور جوئے کھیلتا ہو، اور طرح طرح کے جرائم کرتا ہو، نماز ایک نہ پڑھتا ہو، تو بس قرآن کریم پڑھ دو بخشا جائے گا؟ آرام سے، بہت تگڑی بات ہو گئی۔ پھر یہ پیغمبر کیوں آئے تھے جی؟ آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں نہیں کہتا کہ روہٹے کے لوگوں میں یہ مرض ہے، ایک بات آئی تو اس لیے کہہ رہا ہوں جہاں کے لوگوں میں بھی جو مرض ہوگا، یہ بات تو سب کے لیے کہی جا رہی ہے، تو میں عرض کر رہا کہ پھر پیغمبر کس لیے تشریف لائے، پھر نماز فرض کس لیے ہوئی، پھر روزے کس لیے فرض ہوئے، پھر زکوٰۃ کس لیے فرض ہوئی، پھر حج کس لیے فرض ہوا کہ یہ کام نہ کرو، اور پھر شراب کس لیے حرام ہوئی، پھر زنا، سود، سٹے بازی، یہ سب چیزیں کس لیے حرام ہوئی؟ سب چیزوں کا ارتکاب کرتے رہو، اور آخر میں کہہ دے کہ وہ آپا جی بھیج دے گا 20 بچوں کو، اور اپنا ایک بار قرآن شریف پڑھیں گے، اور وارے کے نیارے اور قبر کے اندر بھی بستر پہ بستر لگ جائیں گے، اور صاحب پھولوں کے بستر بچھ جائیں گے، اگربتیاں جل جائیں گی، اور خوشبوئیں بہہ جائیں گی، اور خوشبو کی نہریں چل پڑیں گی۔ خام خیالی ہے، خام خیالی ہے۔ ٹائم پر اپنا کام کرتے رہیں، نماز کا وقت آئے نماز پڑھیے، رمضان کا وقت آئے روزے رکھیے، ماں باپ کا احترام کیجئے، بیوی کے حقوق ادا کیجئے، اولاد کے حقوق ادا کیجئے، قرآنی تعلیم پر توجہ دیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوں گی تو بھائی کسی کے بلبوتے پر گناہ مت کرنا، یہ تو میں تم سے دست بستہ کہتا ہوں، کسی حافظ مولوی کے بلبوتے پر کبھی گناہ نہ کرنا۔ کبھی حافظ آپ کا بچہ بن رہا ہو مدرسے میں، اور باوا کہنے لگا میرا بیٹا تو ہے ہی، وہ بتایا نا مولوی صاحب نے کہ تاج پہ تاج، تاج پہ تاج رکھے جائیں گے، بڑا اچھا ہوگا، صاحب میرے تو تاج بنے گے، لہٰذا بھی آج کا کاروبار کرتا رہوں اور برائیاں کرتا رہوں۔ یاد رکھیو ایسی سوچ بالکل غلط ہے، اپنے اعمال کا مکلف ہے ہر آدمی۔ اچھا آپ بتائیے ایمانداری سے، اپنے ابا کی قبر پر کتنی دفعہ گئے ہو آپ؟ کوئی اٹھا دے گا ہاتھ؟ ہاں جب کوئی انتقال کرتا ہے 2-4 دن تو ذرا غم سا ہوتا ہے، ماری آتا ہے پھیرا، اس کے بعد میں پھر کسی کو نہیں پتا، سب کا یہی حال ہے۔ تو جب ہم نے اپنے ماں باوا کی گت یہ بنا دی تو ہماری گت بھی ایسے ہی ہوگی، اس سے بھی پر ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ کوشش کرو خود پڑھنے کی،
خود عمل کرنے کی اللہ سے مانگو اور دوسروں سے بھی درخواست کرتے رہو. اور اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کوشش یہ کرے کہ مدرسے میں آ کر کے کہیں کہ ہمارے ابا اماں یا کسی رشتہ دار تھا چچا وغیرہ کا انتقال ہوا ہے. اور جو بچے صبح سے لے کر دوپہر تک پڑھیں، آپ آخر میں چھٹی کے وقت میں جو بھی پڑھا ہے ہمارے فلاح کے لیے ثواب پہنچوا دینا. تو یہ کہے گا بہت اچھی بات ہے. چنانچہ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ جو بچوں نے پڑھا ہے اس کا ثواب اپنے یہاں قبول فرما کر اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، یا جس کو بھی یہ کہہ رہا ہے اس کو عطا کر دے. یا کسی کی پریشانی ہے، کوئی بگاڑ آ گیا، کوئی دقت آ گئی، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. یہ بہت اچھا طریقہ ہے. لیکن وہ طریقہ اچھا نہیں ہے کہ مدرسوں سے بچوں کو بلا کر لے جائیں اور ان کا ٹائم برباد کر دے. یہ مدرسے کے ذمہ داروں میں اور گاؤں کے لوگوں میں تو ہو سکتی ہے بات، پر خدا کے یہاں قبول نہیں، کیونکہ ادھر سے ماں باپ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا، اپنے بچوں کو حافظ بننے کے لیے بھیجا ہے. کوئی بھی ہو اس میں، چاہے اس سے کیا مطلب ہے. اس لیے بچوں کا خیال رکھے، مدرسے کا خیال رکھے، اپنا خیال رکھے، پوری بستی کا اور علاقے کا خیال رکھے، اور اس طرح سے اپنے مدرسوں کے اوپر خوب توجہ دینے کی کوشش کریں. آخر میں یہ بات کہہ کر کے بات ختم کروں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے دینے سے مدرسے چلیں گے، ہم نہیں دیں گے تو مدرسے ٹھپ ہو جائیں گے، اگر ہم چندہ روک لیں گے تو مدرسوں کے رستے بند ہو جائیں گے، تو پھر یاد کیجئے اس رب کے دعوے کو کہ رب کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور حفاظت کرنے والا جب وہ ہے تو رستے بند کرنے والے ہم ہوتے کون ہیں. اگر کسی نے یہ سوچ لیا، فرض کر لے کسی میں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی مسلمان نے یہ سوچ لیا کہ میاں ہم ٹھپ کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسی کا کاروبار جو ٹھپ کر دے گا. پھر ہوگا کیا؟ پھر اگر دعا کرا تھا مولانا صاحب کاروبار بند گیا. مولانا صاحب کاروبار نہیں بندھا، بدتمیزی بندھی ہے، بدتمیزی نے باندھا ہے. بہت سارے دکاندار آتے ہیں، مولانا صاحب کوئی بڑھیا سا تعویذ دے دو بس جو ایک دم سے خوب اثر کرے. کہ کیا ہو گیا بھائی؟ کہ بات اصل میں یہ ہے کہ دکان، اور وہ پتہ نا آپ کو وہ لڑکے کو ہم نے جو پہلے وہاں نوئیڈا میں کرائی تھی، اسپارک پیٹ کی کیا ہے، اسپارک پیر کیا بولتے ہیں ان کو، اور یہ صاحب وہ تو کہہ لگے ہارڈ ویئر کی بھی دکان ہے. مگر کیا بتاؤں، پہلے تو یہ تھا کہ دولت کے انبار میاں گنتے گنتے تھک جاتے تھے، اور اب تو یہ ہو رہا جی مولانا صاحب بس آرڈر آوے کینسل، گاہک آوے بھاگ جاوے، کوئی ٹکتا ہی نہیں. ایسا لگتا کسی نے بندھوا دیا. پہلی بات تو مجھے آپ یہ بندھاؤ کہ بندھوانے کی فرصت کسے رکھی، پہلے وہ اپنے ہی کھول لے. اور دوسری بات یہ بتاؤ جو باندھنے والا اتنا بڑا سورما ہے کہ دوسروں کے کاروبار باندھ دے، وہ ہو سکتا ہے کون ہوگا؟ کوئی نہ کوئی ملا جی ہوگا. اور کون ہوگا؟ وہ اپنے ہی مسائل حل کر لے. تیسری بات یہ بھی سن لیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء او کما قال. فرمایا سچائی کے ساتھ، اور بھائی توجہ سے سننا اس حدیث پاک کو، آخری ہے یہ، تجارت کرنے والا ایسا تاجر جو سچائی امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، یعنی دو صفتیں جس بزنس مین کے اندر ہوں گی، ایک تو سچ بولنا، دوسرے امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا. اس طرح کے تاجر اور بزنس مین سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اسے اعزازاً پیغمبروں کے ساتھ اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائے گا. آپ ایمانداری سے بتائیے، چھوٹی بزنس ہو یا بڑا بزنس، اس سے کوئی مطلب نہیں. بزنس مین کوئی بھی ہو، چاہے وہ گلی محلے میں دکان چھوٹی سی بزنس لے کر کے بیٹھا ہو، اگر سچائی اس کے اندر اتر گئی اور امانت داری اس کے اندر اتر گئی تو میرے محبوب نے فرمایا کہ خدا خوش ہو کر کے اس کو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے گا. تو جو رب ان صفات کی وجہ سے، سچائی اور امانت داری کی وجہ سے پیغمبروں کے ساتھ قیامت میں اٹھا رہا ہے، وہ رب سچائی اور امانت داری کے ہوتے ہوئے اس کی تجارت کو ٹھپ کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں آپ کی؟ آئی یا نہیں آئی پہلے آنا میں بتاؤں. آ گئی؟ تو اب سچائی کے اس کا مطلب ٹٹول کر دیکھیں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، کہاں سچائی میں غلطی ہوئی، کہاں امانت داری میں غلطی ہوئی.
کوئی نہ کوئی فالٹ ضرور نکلے گا، وہ فالٹ ختم کر دو، تجارت لائن پر آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور مبارکباد دوں گا آپ سبھی حضرات کو، اہل بستی کو، اہل مدرسہ کو، جنہوں نے اس جلسے کے منعقد کرنے میں جو بھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی سبھی حضرات اپنی جگہ بیٹھے رہیں، مسافر کے لیے کوئی نہ اٹھے، اس سے نظام خراب ہوتا ہے، اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارے درمیان بہت جلد حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب استاد حدیث نائب امیر الہند ام العلوم دیوبند